الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، پارے کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن مجید پر، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالی نے اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ وغیرہ، ان سب پر ایمان لاؤ۔ اے مومنو، تم ایمان لاؤ، اور ومن یکفر، جس نے انکار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وہ ایمان نہ لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ تعالی نے مومنوں کو حکم دیا تم ایمان لاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مومن تو پہلے ہی اس کو بولتے ہیں جو ایمان لا چکا ہو، مومن تو ایمان لاتے ہی ہیں، ایمان والے کو مومن بولتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں اے مومنو تم ایمان لاؤ۔ معنی یہ، اے مومنو تم ایمان تو لا چکے ہو، لیکن اپنے اس ایمان کی حفاظت بھی کرنا، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہارا ایمان ہی چوری ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، اس دنیا میں جو اللہ تعالی نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، طرح طرح کی دولتیں دی ہوئی ہیں، سب نعمتوں میں، سب دولتوں میں سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان والی دولت ہے، وہ ایمان والی نعمت ہے۔ مومن کے لیے اس سے قیمتی دولت اور اس سے قیمتی نعمت اور کوئی نہیں، ایمان سے زیادہ قیمتی نعمت اور کوئی، کیونکہ باقی نعمتیں ادھر ہی رہنے والی ہیں، وہ فانی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ یہ ایمان والی دولت وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں جو کرنسی چلے گی اور جو دولت کام آئے گی وہ ایمان والی دولت ہو۔ باقی جو اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو کوٹھی دی ہوئی ہے،
کسی کو کاروبار دیا ہوا ہے، کسی کو بنگلہ دیا ہوا ہے، پیسے، بینک بیلنس، گاڑیاں، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تب تک ہمارے ساتھ ہے جب تک یہ آنکھ کھلی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جائیں گی، یہ آخرت میں نہیں جائیں گی۔ ان کا ساتھ کب تک ہے؟ جب تک آنکھ کھلی ہے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ نعمتیں تو دور کی بات ہے، گاڑیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ جو کپڑے آپ نے اور میں نے پہنے ہوئے نا ان کو بھی اتار دیں گے، اور یہ جو جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں نا یہ پیسے بھی نکال لیے جائیں گے، اور یہ جو چابیاں رکھی ہوتی ہیں نا اپنے سیف کی، بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑا وہ اپنا قیمتی سامان اپنی الماریوں میں اپنے سیف میں رکھا ہوتا ہے، یاد رکھیے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ چابیاں بھی نکال لی جائیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، عالم تو نہیں تھے، حافظ تھے، وہ اپنی چابیوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے، پتہ نہیں الماری میں سیف میں انہوں نے کوئی سونا رکھا ہوا تھا، کوئی ڈالر رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیا رکھا ہوا تھا، لیکن چابیوں کی حفاظت بڑی، بچے کو بھی نہیں، بیوی کو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جیب سے وہ چابیاں بھی نکال لی گئی۔ زندگی میں جس کی وہ بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، جیب سے پیسے بھی نکال لیے گئے، اور یہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ یہ ساری نعمتیں اور دولتیں کہاں تک چلیں گی؟ جب تک آنکھ بند نہیں ہو جاتی۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ سب نعمتیں ختم، اور اس کے بعد جو قبر میں اور حشر میں جو دولت اور نعمت ہمارے ساتھ جائے گی وہ ایمان والی دولت جائے گی۔ اسی لیے مومن کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ایمان والی دولت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تھوڑی سی ہیں، یہ قلیل ہیں۔ کیسے کیوں قلیل ہیں؟ کیونکہ ختم ہونے والی ہیں۔ کیسے ختم ہونے والی ہیں؟ یہ ختم ہونے والی ہیں، اور اگر آپ کو بھی بہت ساری دولت اور نعمت ہے نہیں ختم ہوگی تو پھر ایسے ختم ہوگی، یا یہ دولتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر یہ نہ ختم ہوئی تو ختم ہو جائے گا۔ ایک کام تو ہونا ہی ہے نا، یا اس نے ختم ہو جانا ہے یا اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بچ بھی گئی تو اس کو چھوڑ کر قبر میں جائے گا، اس کو ساتھ لے کر آگے نہیں جائے گا، یہ پیچھے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ کسی کو مل گیا، کچھ کسی کو مل گیا، کچھ کسی وارث کو مل گیا، اور یہ بھی تب ہوگا جب شریعت کے مطابق تقسیم ہو۔ ابھی تو مرنے کی دیر ہے، قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدھا وارث تھی جس کا زیادہ زور چلتا ہے وہی قبضہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بنگلہ نہیں دینا، وہ کسی نے کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے، سمجھے؟ تو وہ تو قابض ہو گیا۔ تقسیم بھی تب ہوگی جب قبضہ نہ ہو، پھر یہ قبضہ کرنے والا یا جس کو مال ملا ہے یہ بھی ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر یہ بھی اس کو چھوڑ کر آگے نکل جائے گا۔ یہ تھوڑا ہی کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ ہاں، جو چیز رہنے والی ہے، جو سب سے قیمتی دولت ہے،
خدا کی قسم سب سے قیمتی دولت ہے وہ یہ ایمان والی دولت ہے، جو قبر میں بھی کام ہے، آخرت میں بھی کام ہے، حشر میں بھی کام ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دولت مومن کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ ایک مومن کے لیے جو سب سے قیمتی دولت ہے، اب اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ ٹی وی کے ٹاک شو دیکھ لیں، یہ پرنٹ میڈیا کیا، وہ کیا بولتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کیا، اس کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بنا، سیکولرزم کے نام کے اوپر، انسانیت کے نام کے اوپر جو پروگرام ہو رہے ہیں، آپ ذرا اس کا جائزہ لے لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑے سے اپنے دماغ کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ہماری قیمتی ترین دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پوری دنیا کفر اپنے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اس وقت جو بھرپور کوشش کر رہی ہے وہ ہمارا ایمان، جو ایک مومن کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ایمان ہی ان کا یہی۔ میں دیکھتا ہوں یہ جو ڈاکو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہی ارد گرد رہنے والے یہ جو میڈیا کے حضرات ہیں، یہ مشکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5% بھی نہیں ہوں۔ الحمدللہ 90 سے 95% ہمارے مسلمان وہ ہیں جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس ایمان سے، اسلام سے پیار کرنے والے، قبر سے ڈلنے والے ہیں، آخرت کا احساس کرنے والے ہیں۔ 90 سے 95% وہ ہیں، اور یہ جو ڈاکو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اس دولت کو ہم سے لوٹنا چاہ رہے ہیں، چھیننا چاہ رہے ہیں، وہ 4 سے 5% ہیں۔ ہمارے یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو الحمدللہ اچھے وقتوں میں بڑا اچھا وقت دیکھا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رہا، بڑا اچھا دور انہوں نے دیکھا۔ یہ تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے جو اب نئی نسل ہماری آ رہی ہے، جو اسی ماحول کے اندر پل بڑھ رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے ایمان جو کہ ہماری سب سے قیمتی دولت ہے، ہمارے لیے بھی اور ہماری نسلوں کے لیے، میں نے عرض کیا خدا کی قسم اس سے زیادہ قیمتی دولت ایک مومن کے لیے نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے درپیر ہوئے ہیں اس وقت یہ چند لوگ، اور یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، سب سے بڑی ڈکیتی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز، قیمتی دولت، قیمتی نعمت ایک مومن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت پوری نظر رکھنی ہے۔ پورا خیال، یہ آیت تو اس دور میں اتری تھی، اے مومنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ کوئی ڈاکو چوری کر کے ہی نہ لے جائے۔ اب اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہو، لہذا ہمیں اپنے چاروں طرف نظر رکھنی ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی شریعت کے مطابق تقوی والی گزارنی ہے، کیونکہ جتنا جتنا تقوی ہوگا
उतनी मजबूत हिफाजत होगी, और जितने तकवे में कमी आती जाएगी, ईमान की हिफाजत में उतनी ही कमी भी आती जाएगी। इसलिए अपनी नमाजों का, अपनी ज़कातों का, अपनी कुर्बानियों का पूरा ख्याल रखिए। शरीयत के अहकाम के ऊपर पूरे तरीके से अमल करने की कोशिश कीजिए। ये वो तरीका है, इसकी वजह से हमारा ईमान महफूज रहेगा। एक और टोटका और नुस्खा मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ ईमान की हिफाजत के लिए। वो ये है कि जैसे हमारे मशाइख का मामूल रहा, वो क्या, वो ये कि पहला कलमा कसरत से पढ़ा करते थे। लिहाजा हर वक्त कोशिश कीजिए पहला कलमा पढ़ने की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जितना ज्यादा हो सकता है पहले कलमे का विर्द कीजिए। 10-11 मरतबा जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, फिर एक मरतबा पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कलमा भी हो गया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रुक भी हो गया। कसरत के साथ पढ़िए। हदीस भी है वसल्लम की, जद्दिदु, तुम अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के जरिए। इसलिए उसकी हिफाजत के लिए चलते फिरते जब याद आए पहले कलमे का विर्द करें। तरीका मैंने बतला दिया है कि इसको कैसे पढ़ना है। एक काम और कर लें, मैंने अर्ज किया इस वक्त डाकू हमारे पीछे लगे हुए हैं। आप हमारे मीडिया के प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्रामों का मकसद ही मोमिनों को ईमान से दूर करना है। गोया ईमान वाली दौलत जो मोमिनों को हासिल है उस पर डकैती डालनी है, समझे। तो इसलिए अब हमें कम अज कम ये बेड़ा उठा लेना चाहिए। एक तो ज्यादा से ज्यादा पहले करने का विर्द करना है, शरीयत की पाबंदी की कोशिश करनी है। तीसरे नंबर पर अपने दाएं बाएं जो करीबी अपने साथी हैं उनको दीन की तबलीग भी करते रहिए। फर्ज कर लें आपकी दुकान है, मुलाजिम है, उससे कहें बेटा नमाज पढ़ लिया करो। बेटा मैं पहला कलमा पढ़ूं तुम पहला कलमा पढ़ लो। तो मैं अगर वो जिक्र कर रहा हूँ तो से पढ़ते ना नसरी ना किया करो। पढ़ना भी है, अल्लाह के रूबरू पेश भी होना है, जवाब भी है। लेकिन वो अगर हमारी नस्ल को खराब करना चाह रहे हैं तो हमारा नहीं फर्ज बनता कि हर बंदा अपनी हिम्मत के मुताबिक अपने घर वालों को और अपने करीबी लोगों को ईमान के अंदर दाखिल करे, उनके ईमान को मजबूत करे, उनको तबलीग करे। तो अपने बच्चों, अपने घर वाले और अपने करीबी साथियों के ईमान की भी फिक्र कीजिए। हमारी तबलीग की वजह से अगर वो सीधे रास्ते पर लग जाते हैं तो जब तक वो सही अच्छे नेक काम करते रहेंगे तब तक जितना सवाब उनको मिलेगा उतना ही सवाब हमें मिलेगा, हमारे मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। इसलिए अगर वो खराब कर रहे हैं तो हर बंदे की जिम्मेदारी है, जहाँ तक बस चलता है वो भी शरीयत का प्रचार करे और अपने साथियों को ईमान और इस्लाम की तरफ बुलाए। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके ही सुनी बातों पर हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। वो आपसे खुदा